بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر سورۃ توبہ کی آیات مقدسہ ہے جس میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول کیجیے اور انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ فرمائیے اور ان کے لیے آپ دعائے خیر بھی فرمایا کریں۔ اب اس آیات مقدسہ میں بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے غلاموں سے زکوٰۃ وصول فرمائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تلقین فرمائی زکوٰۃ ادا کرنے کو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، فرمایا نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر مکمل طور پر موجود ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو راضی کر رہا ہوں اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس شخص کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ راضی ہو جائے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر، اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ہم ایک دوسرے کو کامیاب کہنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت کامیاب ہو گیا، فلاں شخص بہت کامیاب ہو گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کامیاب لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے ساتھ بات ارشاد کی، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، بےہودہ باتیں اور لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں، اور فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کی سند اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی یہ لاریب کتاب دے رہی ہے۔ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تحقیق وہ لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اصح الکتب بعد القرآن صحیح بخاری شریف سے میں پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پر ہیں۔ پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، فرمایا نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا، اور پھر رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ ایسی 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔